تاریخ کا اعلان میں کروں گا، تو اس کا جواب آیا کہ نہیں، الیکشن کمیشن کرے گا الیکشن ایکٹ کے تحت۔ اب جب الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے، تو صدر مملکت صرف جو اب معیشت کو تھوڑا سنبھالا ملا ہے، معیشت بہتر ہونے جا رہی ہے، ڈالر کا ریٹ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب یہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں ڈالر کتنا نیچے آیا۔ اسلام آباد میں آپ نکلیں 280 کی آواز لگ رہی ہے، 270 کی آواز لگ رہی ہے مختلف جگہوں کے اوپر، ڈالر نیچے آ رہا ہے، باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، معیشت کے حوالے سے حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں، اور صدر وہی کر رہے ہیں جو ان کی جماعت نے ہمیشہ کیا ہے۔ جیسے ہی پاکستان استحکام کی شرح پر گامزن ہوتا ہے، جیسے ہی پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جانے لگتی ہے، یہ تحریک انصاف اور ان کے صدر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ انہیں کہا تھا پہلے الیکشن کروا لیں، مئی میں کہا تھا، یہ نہیں مانے، اس کے بعد بھی نیگوسیشن میں بات ہوئی، یہ الیکشن کی تاریخ پر آمادہ نہیں ہوئے، پھر انہوں نے آرٹیکل 63A کی غلط تشریح سپریم کورٹ سے کرا کے حکومتیں لیں، پنجاب کی حکومت لی، اور اس کے بعد اسمبلیاں توڑیں اور پھر ضد پر اڑ گئے۔ تو یہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ تاریخ اناؤنس کرے۔ اب کریں گے کیا؟ یہ ایک تاریخ اناؤنس کریں گے، صدر مملکت جو کہ اب عبوری صدر ہیں، وہ تاریخ اناؤنس کرنے کے بعد ملک میں ایک بحران پیدا کر دیں گے، غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دیں گے، اور جو اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ماضی میں ایسا ہی ہوا ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا، آئی ایم ایف کی ڈیل کو تاخیر کا شکار کرنا، صدر نے قاضی فائزیسا صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا، غیر آئینی کام کیا، صدر نے جو اسمبلیاں توڑیں تحریک عدم اعتماد کے باوجود غیر آئینی کام کیا، صدر نے الیکشن کمیشن کے ممبر کی اپوائنٹمنٹ کی، غیر آئینی کام کیا۔ اب دیکھیے، جب تک یہ مکمل طور پہ صدر تھے 9 ستمبر سے پہلے ان کے پاس مکمل عہدہ تھا، تب تو یہ چاہتے تو کوئی نہ کوئی یہ کام کر سکتے تھے۔ اب عبوری صدر کے طور پہ 9 ستمبر کے بعد یہ کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے، غیر قانونی ہوگا، غیر آئینی ہوگا۔ ویسے بھی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور صدر باؤنڈ ہے بائی دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر۔ آئین یہ کہتا ہے کہ صدر عمل درآمد کرے گا وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر، صدر پابند ہوگا کہ اس نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چلنا ہے، ایڈوائس پر عمل درآمد کرانا ہے۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس تو صرف اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی تھی۔ اس کے بعد اب یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ تاریخ کیا اناؤنس کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ مردم شماری ہو گئی، مردم شماری کے بعد اب حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پاکستان کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے ہی کریک ڈاؤن ہوا یہ کرنسی ڈیلرز کے اوپر، پشاور کی مارکیٹ بند ہوئی، مختلف جو غیر قانونی ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجے جا رہے تھے، منگوائے جا رہے تھے، وہ کاروبار بند ہوا، ڈالر سٹیبلائز ہو گیا ہے۔ اب تحریک انصاف کو اور ان کے عبوری صدر کو فکر یہ ہے کہ اب پاکستان کو خدا نخواستہ ڈی سٹیبلائز کیسے کریں، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں، اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے سارے معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیں، اور جو سٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے، ڈالر کا ریٹ گرا ہے، معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس معاملے کو بے یقینی کا شکار کر کے پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے وہ غیر مستحکم ہم کر دیں۔ یہ ان کا کھیل ہے جو اب نہیں چلے گا، یہ بہت ہو چکا۔ آئی ایم ایف کی ڈیل ڈیلے کرنا، اس کو سیبوٹاج کرنا، غیر آئینی اقدامات اٹھانا، عبوری صدر باز رہیں۔ ان کو منسٹری آف لاء کی طرف سے بھی ایڈوائس آ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، وہ ویسے بھی عبوری صدر ہیں، آئین اور قانون کے مطابق اب یہ ڈیٹ اناؤنس کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ کوئی بھی ایسا سٹیپ اٹھائیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں، الیکشن کمیشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ پابند نہیں ہیں صدر کے کسی ایسے اقدام پر عمل درآمد کے، کیونکہ صدر 9 ستمبر کے بعد ایک عبوری صدر ہیں، اور ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں۔ یہ صرف اٹک میں بیٹھے ایک شخص کی وجہ سے، اس کی پارٹی کو ریوائیو کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا نریٹو نہیں ہے، ان کا نریٹو یہی ہے کہ معیشت خراب ہے۔ اگر ان کا نریٹو یہی ہے کہ معیشت خراب ہے تو ان کو بہتر معیشت سوٹ نہیں کرتی۔ اب بہتر معیشت ہونے جا رہی ہے تو یہ اب نیا جو ہے
وہ تماشا لگانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا نریٹو بہتر ہو اور یہ اپنے نریٹو کے بلبوتے پہ اپنی سپورٹ بیس کو بڑھائیں. یہ کام پاکستان کی سالمیت مفاد کے خلاف ہے. یہ کام مت کریں. سیاسی جماعتیں آنی جانی ہیں, اقتدار آنا جانا ہے, مگر آپ سیاسی مفاد کی خاطر اگر معیشت کو نقصان پہنچائیں گے, پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے, ایک غیر آئینی غیر قانونی ڈیٹ اناؤنس کر کے آپ پاکستان کو ایک بے یقینی کی صورتحال کا شکار کریں گے, تو یہ آپ صرف اپنے بیانیے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ کل کو آپ کے پاس کرنے کو بات ہو کہ جی معیشت تو بڑی خراب تھی. 4 سال آپ نے کیا کیا, پوری قوم نے دیکھا. نواز شریف نے کیا کیا, موٹر ویز بنائی, بجلی کے کارخانے لگائے, ایک اچھا مضبوط اور سستا آپ کے لیے معاشرہ, آپ کے لیے معیشت چھوڑ کے گئے تھے. پرانا پاکستان بہت بہتر تھا 2018 کا. شہباز شریف صاحب نے IMF کا معاہدہ طے کیا. اب جب اس کے ثمرات آنا شروع ہوئے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے تغو کی, تو صدر اب اس سارے معاملے کو سابوٹاج کرنے جا رہے ہیں جو کہ غیر آئینی ہوگا. اور میں حکومت سے اور ECP سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اب عبوری صدر کے کسی ایسے حکم کے پابند نہیں ہیں جس سے معیشت کو نقصان پہنچے, ملک کو نقصان پہنچے, بے یقینی کی صورتحال ہو, اور صدر دانستہ طور پہ ایک آئینی بحران اس ملک میں کریٹ کریں. بہت شکریہ. غیر قانونی یا غیر آئینی کوئی بھی اعلان صدر صاحب اگر جاری کر دیتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی تو ہو نہیں سکتی, تو کیسے بات رکھیں گے آپ ان کو؟ دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے پاس اب آپشن موجود ہیں. صدر کا بطور عبوری صدر کی کوئی نوٹیفیکیشن نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے. تو کیا صدر کی مدت ختم ہونے کے بعد آئین کی آرٹیکل 44 آٹومیٹکلی آپریشن میں آ گیا؟ کیا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی, کاغذی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو دیکھیے, صدر کے خلاف اوبویسلی امپیچمنٹ پارلیمنٹ نے کرنی ہے, مگر حکومت کو میں کہوں گا کہ آپ باز رہیں. آپ کوئی بھی جو صدر کی طرف سے احکامات جاری ہوتے ہیں آپ اب پابند نہیں ہیں اس پہ عمل درآمد کرانے کے. بہت شکریہ جی. چیف نے سر کہا ہے کہ ہم معیشت کو بہتر کریں گے, آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بہتر کریں گے, اور دوسرا نجکاری کریں گے اس ملک میں. ابھی 2099 میں PT سیل کیا تھا پرویز مشرف نے, آپ کو یاد ہو. اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میں نوید صاحب آئے ہیں, میں پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران کو باضابطہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. عثمان خان صاحب بھی ساتھ تشریف لائے ہیں. ان کی کاوشیں, ان کا کام ہم مشکل وقت میں دیکھتے رہے ہیں. جاوید بھائی تشریف لائے ہیں, ان کو بڑی مبارکباد ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. ان کی پروفیشنلزم کی, ان کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتوں ہیں, ان سب کا ہم قائل ہیں. ہم دیکھتے رہے ان کے کام کو, تو یہ ڈیزرو کرتے تھے. ان کو بہت مبارکباد ہے. آپ نے جو سوال کیا, دیکھیے پاکستان میں اب ایک اسپیشل رہنما نون لیگ عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.